بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لا تعوک محبان نبی و اہل بیت نبی، عزاداران امام مظلوم کربلا، ماتمداران امام حسین، ناظرین گرامی قدر، سامعین محترم، آج کی یہ مجلس اپنے گزشتہ موضوع کے ساتھ متصل ہوئے کربلا میں اصحاب حسینی کا کردار، اسی ایک عنوان کو لے کے ہم آگے چل. اپنی گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے چیدہ اصحاب حسینی کے کردار پہ، اصحاب حسینی کے نام پہ اور ان کی سوانح حیات پہ گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی. آج کی اس مجلس میں ہم وہ فلسفہ بتائیں گے کہ آخر وہ کون سا عشق تھا، وہ کون سی محبت تھی جس پر یہ 72 جو ہے یہ آج تک کائنات پر محیط ہو گئے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ توبہ سے آیت نمبر 42 تلاوت کی ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسالت مآب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور لوگوں کو احکامات خداوندی سے روشناس کروا رہے تھے کہ آپ کو خبر ملی کہ ایک لشکر جو مدینہ رسول کی طرف آ رہا ہے اور وہ مدینہ رسول پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. مدینہ رسول کیونکہ امن کا مرکز تھا اور رسالت مآب نے کوئی بھی جنگ مدینہ میں نہیں ہونے دی. اس خبر کے ملتے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں پہ بیٹھے ہوئے اصحاب پیغمبر کو یہ ارشاد فرمایا کہ ابھی خبر جو موصول ہوئی ہے کہ کوئی لشکر مدینہ رسول پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو اب کوئی بھی صحابی اپنے گھروں کو نہیں جائے گا، کوئی بھی مسجد سے دوسری طرف نہیں جائے گا، بلکہ ہم یہیں سے اس لشکر کا رستہ روکنے کے لیے آگے بڑھیں گے. جب رسالت مآب نے یہ حکم دیا تو اس میں کچھ افراد نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سفر میں جانے سے اپنی کچھ اس انداز میں معذرت کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں گھروں کو واپس جانا ہے، اپنے اہل و عیال کو اس کے بارے میں باخبر کرنا ہے، یا مختلف قسم کے اپنے عذر ظاہر کیے. جب عذر ظاہر کیے تو فوراً قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہو گئی اور جبریل امین نے اللہ کا حکم آ کر رسالت مآب کو سنایا کہ کیونکہ یہ سفر قریب کا ہے، لو کان عرضا قریبا، چاہے یہ سفر قریب کا ہی ہے اور یہ صرف اور صرف اس بات سے کترا رہے ہیں، اگر کوئی قریب کا سفر ہوتا یا اس سے مال غنیمت کے آنے کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا تو یقیناً یہ فوراً آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے. لیکن کیونکہ قریب مال ان کے سامنے ہے تو اس وجہ سے یہ سفر پہ جانے سے کترا رہے ہیں. اور خداوند متعال نے اسی آیت میں کہا کہ یقیناً یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، جبکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس جنگ کے لیے آمادہ کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے یہ سفر جو ہے یہ قریب کا بھی ہے لیکن مال غنیمت نہیں تھا. تو قرآن نے واضح طور پہ اس آیت کو بھیج دیا کہ اگر سفر
قریب کا بھی ہوتا اور مال غنیمت کا لالچ بھی ہوتا تو یقیناً یہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے. یہ تمام مفسرین نے لکھا. اب آپ سوال کریں کہ اس آیت کو صحابہ حسینی کے کردار میں پڑھنے کے لیے اس موضوع میں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور جب اپنے اصحاب سے گردن پہ اپنی بیعت کے وزن کو اٹھایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہاری گردنوں سے بار بیعت کو اٹھاتا ہوں اور تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، تو ان اصحاب نے جب حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہر قسم کے لالچ سے عاری ہو کے امام حسین کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ایک طریق ساز جملہ بولا تھا. وہ طریق ساز جملہ یہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے نانا محمد مصطفیٰ، اے میرا بابا علی اور اے میرے بھائی حسن، آپ کو بھی وہ اصحاب میسر نہیں ہوئے جو مجھے حسین کو میسر ہوئے. میرے پاس وہ ساتھی ہیں جو میرے نانا کے پاس بھی نہیں تھے، جو میرے بابا کے ساتھ بھی نہیں تھے، جو میرے بھائی حسن کے ساتھ بھی نہیں تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کلام جو کیا یہ کلام امام تھا. امام حسین علیہ السلام کی نظر میں اصحاب رسول بھی تھے، امام حسین کی نظر میں اصحاب علی بھی تھے، امام حسین کی نظر میں اصحاب حضرت امام حسن علیہ السلام بھی تھے. لیکن ان تین حجت کے صحاب کو اپنے سامنے پیش نظر رکھتے ہوئے پھر بھی امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ کہا. تو اس کے لیے میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے کہ خدا اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ سفر قریب کا بھی ہوتا اور مال غنیمت کا لالچ بھی ہوتا تو یقیناً یہ ساتھ چلے جاتے، کیونکہ سفر بھی قریب کا نہیں ہے، مال غنیمت کا لالچ بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ جانے سے کترا رہے ہیں اور یقیناً یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. یہاں رسول کہہ رہا ہے کہ سفر بھی قریب کا ہے، مال غنیمت بھی ہے، لیکن وہاں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں. رسول کہہ رہے ہیں کہ سفر بھی قریب کا ہے اور مال غنیمت بھی ہے، وہاں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا. اور مان جائیں اصحاب امام حسین پہ کہ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ سفر بھی دور کا ہے اور مال غنیمت بھی نہیں ہے، وہاں سے ہٹنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. کیا بات ہے! دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار حیدری یا علی 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 علی. اب یہ جو لفظ میں نے آپ کے سامنے کہا یہ جملہ میرا نہیں، یہ جملہ کسی شاعر کا تخیل نہیں، کسی فلسفی کا فلسفہ نہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کا کلام تھا. کلام امام، امام الکلام ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جو مجھے اصحاب میسر ہوئے. اب اس موضوع کی گہرائی میں جانا ہے، ہمیں اصحاب حسین کے کردار پہ جانے کے لیے امام حسین علیہ السلام یہ جو ایک فرمان ہے یہ ہمارے نزدیک ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے. ہمیں اس پہ پرکھنا ہے کیا ہے امام حسین علیہ السلام کا فرمان کہ میرے نانا، میرے بابا اور میرے بھائی کے پاس بھی وہ ساتھی نہیں تھے جو میرے پاس تھے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ رسالت امام کے پاس کیسے کیسے صحاب تھے. لیکن جب ہم رسالت امام کے صحاب پہ نظر مارتے ہیں تو ہمیں سلمان محمدی جیسا ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ایک شخص نظر آتا ہے جس بارے میں رسول کہہ رہے ہیں سلمان منا اہل بیت. تو جہاں رسول کے پاس سلمان جیسا منا اہل بیت کا تمغہ سینے پہ سجائے ہوئے ایک اصحابی موجود ہے، تو اس صحابی کا تقابل امام حسین کے 72 میں سے کس کے ساتھ کریں گے؟ تو آئیے، کیونکہ یہ میں نے پہلے کہا تھا یہ کلام کسی شاعر کا نہیں، خود امام حسین کا. جب امام حسین کا یہ کلام ہے تو یقیناً اصحاب حسین میں کچھ ایسی خاصیت ضرور تھی جس کا تقابل اصحاب پیغمبر، اصحاب امیر المومنین، اصحاب حضرت امام حسن علیہ السلام سے کیا جا رہا تھا. اب آئیے میں ایک ہی تقابل کو پڑھ دیتا ہوں. رسالت امام کے پاس کون تھا؟ سلمان محمدی. میں یہاں امام حسین علیہ السلام کے صحاب میں سے زہیر کا تقابل نہیں پڑھتا، میں حبیب کا تقابل نہیں پڑھتا. حبیب امام حسین کے پرانے ساتھی، زہیر امام حسین کے ساتھی. میں مسلم اوسجا کو نہیں پڑھتا، میں زہیر ابن کین کو نہیں پڑھتا. آئیے میں صرف اتنا جملہ کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے جس نے بہت کم عرصہ امام حسین کے ساتھ گزارا اس کا نام حر ہے. جناب حر امام حسین علیہ السلام کا رسولوں میں سے، دشمن کے سپہ سالاروں میں سے، اور امام حسین علیہ السلام کو کربلا اتارنے والوں میں سے. جناب حر جب امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو وقت کتنا ہے؟ اگر ہم مقتل کو دیکھیں، اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو جناب حر کی حسینی عمر دنوں میں نہیں گھنٹوں میں. جناب جو وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گزارا وہ مہینوں میں محیط نہیں، وہ دنوں میں محیط نہیں، وہ لمحوں میں ہے کہ حر آئے ہیں اور امام حسین نے فوراً حر کو واپس بھیج دیا کہ حر حملہ کرو. اب جناب حر امام حسین علیہ السلام کے پاس، میں پوری مقتل کی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ اپنے پیچھے نماز بھی ادا نہیں کرنے دی.
जनाब हुर को आते ही इधर जनाब हुर ने आके इमाम हुसैन से अपनी माजरत का इजहार किया और अपनी नुसरत का इयादा किया, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसकी नुसरत पर अपनी आमादगी का इजहार करते हुए उसे फौरन मक्तल की तरफ कर दिया। आप आइए जरा देखिए कि हुर सिर्फ चंद लम्हों के लिए इमाम हुसैन के पास आए और नमाज भी एक नहीं पढ़ी, क्योंकि अगर नमाज पढ़ लेते तो फिर आज ये कह दिया जाता कि हुर की नमाज हुर की बख्शिश का बाइस बनी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर को फौरन मैदान में भेज के दुनिया को यह कहने में मजबूर कर दिया कि ये इबादत की वजह से नहीं, ये मोहब्बत हुसैन की वजह से जा रहा है। बेशक। अब जो बात मैं आपके सामने खोलना चाह रहा हूं सामीन गिरामी कदर और नाजरीन मोहतरम, जनाब हुर ने लम्हात गुजारे इमाम हुसैन के साथ, और इधर तकाबुल किसके साथ है? जनाब सलमान मोहम्मदी के साथ। सलमान मोहम्मदी 650 साल का है, उसकी 650 साल की मुद्दत को हुर के लम्हों के साथ तोला जा रहा है। हुर लम्हों में आया, सलमान मोहम्मदी मुद्दतों साथ रहा, लेकिन इमाम हुसैन कह रहे हैं कि मेरे पास वो हैं जो मेरे नाना के पास भी नहीं थे। अगर मैं तकाबुल पढ़ूंगा तो तकाबुल इतना वसी हो जाएगा कि 1 घंटा सिर्फ सलमान और हुर के तकाबुल में गुजर जाएगा, तो एक ही जैसे कतरे में समुद्र बंद किया जाता है, एक जुमले में बंद किया जाता कर देता हूं कि सलमान मिन्ना अहले बैत भी था, सलमान ईमान के 10वें दर्जे में भी था, सलमान मोहम्मदी की कमर भी तहलील सैयदा की नौकरी पे झुकी थी, लेकिन इतना ईमान के 10वें दर्जे पर फाइज सहाबी भी उसकी पेशानी पे सैयदा की दहलीज की खाक थी। हुर के साथ तकाबुल इसलिए नहीं हो सकता कि हुर लम्हों के लिए आया था और उसकी पेशानी पे सैयदा का रुमाल था। क्या बात है, नारे हैदरी या अली 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 अली, जियो किबला जियो। जनाब सलमान मोहम्मदी बेशक उन्होंने एक मुद्दत गुजारी, मैं कतन मवाजने में इज्जत और एहतराम में नहीं, मैं तो कलाम इमाम पढ़ रहा हूं। इमाम हुसैन ने कहा कि वो असहाब जो मुझे मयस्सर हुए। हुर किस वक्त में आ रहा है इमाम हुसैन के पास? बिल्कुल उस वक्त में आ रहा है कि जब हुर को यकीन हो गया है कि मौत सर पे, और हुर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आता है। क्या कहने, जनाबे हुर आते हैं और इमाम हुसैन, हुर का लफ्जी मतलब है आजाद करदा गुलाम। अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो इसकी तारीख मुकम्मल पढ़ेंगे जनाब हुर की, तो जनाब हुर की माँ का मदीना में जाना और अपनी औलाद की ख्वाहिश का इजहार करना, और फिर ये मन्नत मानना कि अगर मुझे बेटा मिलेगा तो मैं इमाम हुसैन की गुलामी में दूंगी, और बेटे की पैदाइश के बाद इमाम हुसैन की दहलीज पे आना, बेटे को इमाम हुसैन के दरवाजे पर रखना, और बचपन के हुसैन का ये कह देना कि तू इसे गुलाम बनाना चाहती है लेकिन हम इसे हुर बना रहे हैं। क्या बात। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे बचपन में लक़ब हुर दे दिया था कि हमने तुझे गुलाम से आजाद कर दिया है। हुर उस गुलाम को कहते हैं जो पहले गुलाम हो और फिर आजाद किया जाए। यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब हुर ने रास्ता रोका था तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक जुमला तारीख में है कि हुर तेरी माँ तेरे मातम पे बैठे। ये लफ्ज़ माँ क्यों कहा था? ये इस वजह से कहा था खुल्क़ अजीम के मालिक ने हुर को हुर की माँ याद करवाई, ताकि हुर को माँ याद आने के बाद माँ की वसीयत भी याद आए। जनाब हुर ने 9 रातों की ताखीर जरूर हुई, लेकिन जनाब हुर पहुंचते हैं और पहुंचते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब हुर को कहते हैं कि हुर मक्तल की तरफ रवाना हो जाइए। हुर मक्तल की तरफ रवाना हो जाते हैं, और यहाँ मुझे जनाब हुर पे अगर पूरी मजलिस पढ़ दी जाए तो 1 घंटा जनाब हुर पढ़ने के लिए काफी है, लेकिन जनाब हुर का एक ही जुमला आज भी तारीख के माथे में झूमर बन के चमक रहा है कि जब जनाब हुर ने लश्कर अशकिया पर हमला किया और लश्कर अशकिया जालिमों का लश्कर, मलाऊनीन का लश्कर जनाब हुर पे टूट पड़ा, और जनाब हुर घोड़े की ज़ीन से गिरते हुए हुर को करीब से गुजरते हुए एक सिपाही ने देख के कहा, हुर अभी भी तेरे पास वक्त है, तेरे जख्मों की इलाज हो सकता है, तुझे अब भी जिंदगी मिल सकती है, अब भी दोबारा आके बैयत कर ले और हमारे लश्कर पे दोबारा मिल जा, क्योंकि तू घोड़े से गिर चुका है। इतना कहना था, हुर ने तलवार को जख्मी हालत में तलवार को खींचा और हुर के आखिरी जुमले करबला की सहरा में गूंज उठे। जनाब हुर ने गिरते हुए घोड़े की ज़ीन से तलवार खींच के कहा, मैं घोड़े से गिरा हूं, शजरे से नहीं गिरा। क्या बात है, नारे हैदरी या अली 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 अली। मैं घोड़े से गिरा हूं, मैं शजरे से नहीं गिरा। जनाब हुर अकेले नहीं,
जनाब हुर के साथ जनाब हुर के भाई जनाब हुर के बेटे अली इब्न हुर, जनाब हुर के गुलाम, ये वो अफराद हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आते। अब फलसफा क्या है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सहाब में? आप ये समझते हैं कि शायद ये अफराद इकट्ठे किए गए थे? आइए इसमें एक और इशारा आपके सामने रखते हैं। शब अशूर है और शब अशूर में इस रवायत को खुद मखदूमा शहजादी फातिह शाम जो है वो भी रवायत कर रही है। शहजादी कहती हैं कि मैं ख़याम में अपने खैमागाह से, अपने खैमे की उस पर्दे से मैं देख रही थी कि जब हजरत अब्बास असहाब हजरत इमाम हुसैन से मुखातिब थे। असहाब हजरत इमाम हुसैन से शब आशूर खिताब कौन कर रहे थे? हजरत अबुल फजल अब्बास। हजरत अबुल फजल अब्बास खिताब क्यों कर रहे थे? क्योंकि अब्बास थे लश्कर हुसैनी के सिपा सलार, और जो सिपा सलार होता है वो सिपाह की मुकम्मल ताकत होता है। सिपाहियों की ताकत सिपा सलार में होती है और सिपा सलार की मुकम्मल ताकत उन सिपाहियों में होती है। लिहाजा किसी भी फौज के कमांडर का अपनी फौज के साथ मुतअल्लिक और मुंसलिक होना, यह उस फौज के मजबूत होने की दलील है। अब सुबह जंग होनी है। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लश्कर के सिपा सलार कौन है? सरकार हजरत अब्बास। अब शहजादी ने जो शब आशूर के इस खुतबे को नकल किया, बीबी कहती है मैं अब्बास को देख रही थी। अब्बास तशाहुद की हालत में अपने हाथों को अपने जानू पे रख के ऐसे बैठे थे जैसे शेर शिकार के लिए पंजे जमीन पे गाड़ के बैठता। ये खुद शहजादी फातिह शाम सरकार हजरत अब्बास के बारे में कह रहे हैं। और हजरत अब्बास असहाब हुसैनी से मुखातब हुए, और सहाब हुसैनी से मुखातब होते हुए हजरत अब्बास ने जो पहला जुमला कहा, हजरत अब्बास ने कहा, ए अल्लाह के मुंतखब शुदा लोगों। मुंतखब शुदा लोग कौन है? वो लोगों जिनका अल्लाह ने इंतखाब किया है, जिन्हें अल्लाह ने मुंतखब किया है, जिनका इंतखाब अल्लाह ने किया है। तो अब ये कौन कह रहा है? ये लिसानुल्लाह का बेटा कह रहा है, ये साहिब नहजुल बलागा का बेटा बोल रहा है। ये हजरत अब्बास कह रहे हैं। हजरत अब्बास क्या कह रहे हैं? हजरत अब्बास असहाब हुसैनी को कह रहे हैं, ए अल्लाह के चुने हुए लोगों, ए अल्लाह के मुस्तफ़ा लोगो, ए अल्लाह के मुज्तबा लोगो, ए अल्लाह के मुर्तजा लोगो, ए खुदा के मुंतखब शुदा अफराद, ए अल्लाह के चुने हुए लोगो। तो आइए हजरत बाबुल हवाज अबुल फजल अब्बास की बारगाह में जाकर दरखास्त करते हैं, ए मौला, ए करीम शहनशाह, आप मुझे बताइए कि आपने इन्हें अल्लाह के मुंतखब शुदा अफराद कहा, तो इंतखाब तो उनका होता है जो अल्लाह की हुज्जतें होती हैं, इंतखाब तो उनका होता है जो अल्लाह के नबी होते हैं। खुदा कहता है मैं अपनी हुज्जतों का इंतखाब करता हूँ, खुदा कहता है मैं अपने नबियों का इंतखाब करता हूँ, तो खुदा तो नबियों का इंतखाब करता है। हजरत अब्बास ने शब अशूर करबला में बैठ के असहाब हुसैनी से इस जुमले से अपने खुतबे का आगाज किया, ऐ अल्लाह के मुंतखब शुदा अफराद, ऐ अल्लाह के चुने हुए लोगों। इसका मतलब है कि ये अल्लाह के चुने हुए लोग, जैसे खुदा ने 1,24,000 चुने हुए थे, जैसे खुदा ने 12 आइमा चुने हुए थे, जैसे खुदा ने अपने वली चुने हुए थे, ऐसे ही खुदा ने हुसैन के असहाब चुने हुए थे। इसका मतलब है कि हुसैन के असहाब इमाम हुसैन ने अपने साथियों को उधर उधर से इकट्ठा नहीं किया था, बल्कि ये फरिश्त रोजे अव्वल बन चुकी थी। तो इसका मतलब है ये फरिश्त करबला में बनाई नहीं गई, करबला में अल्लाह ने उतारी गई थी। क्या बात है, क्या बात है। जिया किबला, नारे हैदरी, या अली 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 अली। जिया वो किबला, तमाम अफराद थे जिनका इंतखाब निगाह परवरदिगार ने बहुत पहले कर दिया था। क्या कहने सहाबे हुसैनी का किरदार पढ़ने से पहले अगर शब अशूर हजरत अब्बास के वो खुतबे की चंद सतरें पढ़ ली जाए तो पता चले कि सामने बैठे हुए लोग कौन थे। ये जुमला कहने के बाद अल्लाह के मुंतखब शुदा लोगों, अगला लफ्ज सुनिएगा। अगला हजरत अब्बास ने कहा, ए आल अल्लाह के मददगारों, ए अल्लाह की आल के मददगारों। ये जुमला कहने के बाद हजरत अब्बास ने कहा, ए पूरी कायनात से अफजल तरीन लोगों। खैरुल बरिया का लफ्ज कहा, बरियत पूरी कायनात के, ए कायनात के
افضل ترین لوگوں. یہ کہنے کے بعد حضرت عباس نے کہا صبح تمہارا مقابلہ کفار کے ساتھ ہے، تم کافروں کے سامنے جاؤ گے، تم شمشیر زنی کرو گے کافروں سے، تم تیر اندازی کرو گے کافروں سے. رکیے، باب الحوائج حضرت عباس کی بارگاہ میں جا کے ملتمس اور ملتجی ہو کے میں سوال کرتا ہوں، اے مولا کریم آپ یہ کہہ دیتے منافقین کے ساتھ مقابلہ ہے، آپ یہ کہہ دیتے دشمنان حسین سے مقابلہ ہے، آپ کہہ دیتے قاتلان حسین سے مقابلہ ہے، آپ کہہ دیتے منکرین حسین سے مقابلہ ہے، آپ کہتے سوال بیعت کرنے والوں سے مقابلہ ہے، کوفیوں سے مقابلہ ہے، شامیوں سے مقابلہ ہے. آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کافروں سے مقابلہ ہے؟ وہاں تو لمبی داڑیاں ہیں، وہاں تو محراب بھی ہے، وہاں تو عبادت بھی ہے. شب عاشور اصحاب حسینی کے سامنے سپہ سالار حضرت امام حسین حضرت ابوالفضل العباس نے لفظ کفار کہہ کے زمانے کو بتا دیا کہ چہرے پہ داڑھی ہو، ماتھے پہ سجدے کا نشان ہو، زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور گردنوں میں قرآن لٹک رہا ہو، اگر وہ حسین کے مقابلے پہ آ جائے وہ کل بھی کافر تھا اور وہ آج بھی کافر. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار. اے اللہ کے منتخب شدہ افراد، تمہارا کل کفار کے ساتھ مقابلہ ہے. اصحاب حسینی کا تقابل کسی بھی اور صحابی سے کیا ہی نہیں جا سکتا. مجھے یہاں پر جملہ یاد آ گیا، ہمارے بر صغیر کے اردو لہجے کا ایک منفرد خطیب، خدا یقیناً پہلو حسین میں ہوں گے، جناب خطیب آل محمد قبلہ اظہر سنزیدی صاحب. ان سے کسی نے اسی حدیث معصوم کے بارے میں پوچھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے پاس ایسے اصحاب ہیں جو کسی نبی کو میسر نہیں ہوئے. تو رسول کے اصحاب اور حسین کے اصحاب میں کتنا فرق تھا. وہ ذو معنی اور فی البدیع جملوں کے خطیب تھے، ان سے زیادہ الفاظ کی ترتیب اور الفاظ کا بہتر استعمال کون جانتا تھا. قبلہ زیدی صاحب کہنے لگے آنے اور جانے کا فرق تھا، آؤ اور جاؤ کا فرق تھا. سوال والے نے کہا قبلہ میں جواب سمجھا نہیں، میں نے کہا کہ اصحاب پیغمبر میں اور اصحاب حسین میں کیا فرق تھا؟ تو وہ مسکرا کے کہنے لگے وہاں بلانے پہ آ کوئی نہیں رہا تھا، یہاں بھیجنے پہ جا کوئی نہیں رہا تھا. جی ہو قبلہ، اتنا فرق تھا. اب یہاں پر میں 8ویں شہنشاہ کا فرمان کربلا میں صحابہ حسینی کے کردار کے موضوع پہ پڑھوں گا کہ 8ویں شہنشاہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ اصحاب حسین کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو امام حشتم، امام رؤوف الرحیم سرکار علی ابن موسیٰ رضا، میرے شہنشاہ مشہد بادشاہ نے جو ارشاد فرمایا وہ ارشاد کربلا میں صحابہ حسینی کی عملی تصویر کو واضح کر رہا ہے. سرکار امام حشتم فرماتے ہیں کہ میرے جد حسین کے کربلا کے اصحاب کی کائنات میں کوئی شبیہ نہیں ہے. بے شک. آج ہمارے پاس علم عباس تو نہیں لیکن شبیہ ہے. آج ہمارے پاس مرتجز تو نہیں، شبیہ ہے. آج ہمارے روضہ حسین تو نہیں، شبیہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کی شبیہ ہے، حتیٰ کہ بیت المعمور کی شبیہ بیت اللہ ہے. یعنی کہ اللہ کے گھر کی شبیہ ہے، حسین کے صحاب کی شبیہ نہیں ہے. 8ویں شہنشاہ نے فرمایا کہ میرے جد حسین کے پاس جو اصحاب تھے ان کی شبیہ اللہ کی کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. اب ان صحاب حسینی کے کردار پہ اگر ہم گہرائی میں جائیں تو ہمارے پاس زہیر ابن قین، اس صحابی کا تذکرہ کروں تو ان جناب حر کا تذکرہ ہوا، تو اب میں جناب زہیر ابن قین کا تذکرہ کروں. جناب زہیر ابن قین کو کہا جاتا ہے طبیب کربلا، یہ کربلا کا طبیب ہے. جناب زہیر ابن قین وہ ہیں جو کربلا میں زخمیوں کا علاج کر رہے تھے، اور مجرب ترین عمل عارفین نے یہ بتایا ہے کہ ایک شخص نے متوسل ہوا مولا کی بارگاہ میں اور اس نے ذریعہ امام حسین علیہ السلام پہ بیٹھ کے التجا کرنی شروع کی کہ مولا میرے گھر میں کوئی بیمار ہے، میں اس کی شفا یابی کے لیے آیا. قریب بیٹھے ہوئے بزرگ عارف نے اس کی دعا کے الفاظ سنے اور اسے کہا کہ مرض کی شفا کے لیے حسین سے نہیں، یہ فطرس کا حکیم ہے. تو اس نے کہا پھر میں اپنے مریض کی شفا کس سے مانگوں؟ فرمایا زہیر ابن قین سے توسل کر. زہیر ابن قین سے کہے کہ اے طبیب کربلا میرے مریض کا علاج کیجئے. تو اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا خواب زہیر ابن قین تمہیں تیرے مریض کے
شفا کے نسخے کے بارے میں بتائیں گے. اس نے وہی مجرب عمل کیا اور جناب زہیر ابن کین سے توسل کیا کہ اے طبیب کربلا میرے بیمار کو شفا دے. رات خواب میں جناب زہیر ابن کین سے ملاقات ہوئی تو جناب زہیر نے کہا کہ تمہارے مریض کے پاس دعا ہے لیکن وہ کھاتا نہیں. کیا بات ہے. آنکھ کھل گئی اور آنکھ کھلنے کے بعد اس نے مریض کو جگا کے کہا کہ میں نے جو مجرب عمل کیا, میری جناب زہیر سے ملاقات تو ہوئی ہے لیکن جناب زہیر نے مجھے کہا ہے تمہارے مریض کے پاس دوا ہے وہ کھاتا نہیں. اس کی آنکھیں بھر آئیں. اس نے کہا یقیناً زہیر نے سچ کہا. اس نے کہا کون سی جو کھاتا نہیں؟ اس نے کہا مجلس میں جاتا ہوں رش کی وجہ سے تبرک نہیں کھاتا. اکثر میں مجلسوں سے جب واپس پلٹتا ہوں تو رش کو دیکھ کے اس لیے گزر آتا ہوں کہ رش زیادہ ہے, تبرک کیسے لوں. جناب زہیر نے اسے بتا دیا کہ حسین کی مجلس کے تبرک میں تیری شفا ہے. کیا بات. یہ کون ہے جناب زہیر؟ جناب زہیر ابن کین وہ ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے پاس جب پہنچتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام نماز ظہر کی جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اب زہیر جو ہیں وہ مولا سے اجازت مانگتے ہیں کہ مولا مجھے بتائیے کہ میں پیچھے نماز پڑھوں یا سامنے سے لشکر کا دفاع کروں. امام حسین علیہ السلام جناب زہیر کو کہتے ہیں کہ تحفظ نمازیوں کے لیے تم آگے چلے جاؤ. اب زہیر سامنے کھڑے ہیں اور امام حسین علیہ السلام نماز کی امامت کروا رہے ہیں. میں جملہ تبدیل کر دوں گا. اصحاب حسینی اقتدائے حسین میں نماز پڑھ رہے تھے اور زہیر نماز کے تحفظ میں نماز کے سامنے کھڑا تھا. کیا بات ہے قبلہ, بہت خوب. اور جب تک امام حسین علیہ السلام نے سلام کا آخری اللہ اکبر نہیں کہا زہیر سینے پہ تیروں کو لیتا رہا. اور ادھر امام حسین نے آخری اللہ اکبر کہا تو زہیر کا سر امام حسین کے زانوں پہ آگے گرا. اتنے قریب تھے جناب زہیر امام حسین کے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے زانوں پہ سر گرا امام حسین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ زہیر کے چہرے پہ پھیرا اور چہرے پہ پھیر کے امام حسین علیہ السلام نے کہا زہیر تو میں نانا سے ملاقات کی بشارت دیتا ہوں. جناب زہیر کی آنکھیں بھر آئیں اور جناب زہیر نے آخری وقت میں ایک سوال ایسا کر دیا جو سوال آج بھی تاریخ کربلا میں ایک استعارہ بن کے چمک رہا ہے. جناب زہیر نے امام حسین کی طرف آنکھیں, کیونکہ زانو مبارک حسین ابن علی پہ سر تھا, زانو پہ سر تھا, تو پہلا تو زہیر کی معراج یہ تھی کہ زہیر کا سر حسین علیہ السلام کے زانو پہ تھا. بے شک زہیر نے آنکھیں کھولی اور اتنے قریب سے رخ امامت کو دیکھا اور رخ امامت کو دیکھتے ہوئے جناب زہیر نے یقیناً یہ لفظ ہم لوگوں کے عقیدے اور معرفت کی بلندی کے لیے پوچھا ہوگا. جناب زہیر نے کہا اے فرزند رسول, میں اس عبادت سے محروم رہ گیا کہ میں آخری نماز آپ کے پیچھے ادا نہ کر سکا. یہ جملہ کہنا تھا کہ میری نماز آپ کے پیچھے ادا نہ ہو سکی. حسین ابن علی نے داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہا زہیر قیامت والے دن تو نمازیوں میں سے نہیں, نماز کے محافظین میں سے اٹھے گا. کیا بات ہے. جی نعرہ حیدری یا علی 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 علی. جی تو نماز کی ادائیگی میں نہیں تھا, تو نماز کی حفاظت پہ مامور تھا. ہم نے تمہیں نماز کے محافظین میں سے بنا دیا, ہم نے تمہیں محافظت الصلاۃ بنا دیا, تو نماز کا محافظ گیا. یہ ہیں حسین ابن علی کے ساتھی. یہ نمازی نہیں, یہ محافظ نماز ہے. یہ قاری نہیں, یہ محافظ قرآن ہے. یہ دیندار نہیں, یہ محافظ دین ہے. یہ کلمہ گو نہیں, یہ محافظ کلمہ ہے. یہ محب حسین نہیں, یہ ناصر حسین ہے. کیا بات. ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہوئے ایک جملہ ہر شیعہ پڑھتا ہے, لیتنی کنت معکم وفوزا عظیما, کاش میں کربلا میں ہوتا. تو یقیناً آج کی اس مجلس کے حوالے سے میں یہ پیغام بھی اپنی نسلوں تک پہنچانا چاہوں گا کہ کوئی بھی یہ جملہ پڑھتے ہوئے یہ نہ کہے اور یہ نہ ذہن میں سوچے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی زہیر جیسا ہوتا, میں بھی سعید جیسا ہوتا, میں بھی مسلم اوسجا جیسا ہوتا.
ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو شمار نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بھی زہیر ہوتا, میں بھی مسلم ہوتا, میں بھی حبیب ہوتا, جیسے آج بہت سے لوگ دعاؤں میں کہہ دیتے ہیں کہ اس کا کردار حبیب والا ہے, یہ جوان سیرت سعید والا ہے. وہ تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے, وہ تو کائنات میں سے سب سے بہتر تھے, وہ تو اصحاب پیغمبر میں سے بھی افضل تھے. اس کے لیے تو امام حسین کی یہ حدیث سند ہے کہ ایسے اصحاب تو کسی کو بھی نہیں ملے. یعنی کہ رسول کے مولا علی کے پاس کون سے صحابہ ہیں؟ ابو ذر جیسا سچا, مالکی استر جیسا سپاہی. لیکن حسین ابن علی کے صحابہ کا مقابلہ کسی حجت کے صحاب سے نہیں ہو سکا. تو جہاں سلمان, مالک اور ابو ذر تقابل نہیں کر سکتے, وہاں ہمارا تقابل کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک قبلہ. تو یہاں جملہ یہ ہے کہ کاش, یہ جملہ زیارت کا ہے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی اس بلند مقام اور مرتبے کو پا لیتے. یہ ہماری حسرت ہے, ان کے ساتھ ملنا نہیں. جیسا کہ خدا قرآن میں کہتا ہے کونوا مع صادقین, تم ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, یہ نہیں کہا سچوں میں ہو جاؤ. جیو قبلہ نعرہ علی علی علی. جیو قبلہ. ساتھ ہونا اور ہے, ان میں سے ہونا اور ہے. خدا نے ہمیں یہ کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, یہ نہیں کہا سچوں میں سے ہو جاؤ. ان کے ساتھ ہونا اور ہے, ان میں سے ہونا اور ہے. اصحاب پیغمبر کے ساتھ تھے, اہل بیت پیغمبر میں سے تھے. یا جملہ میں اس سے بھی اچھا, کیونکہ ٹاپک جو ہے وہ کربلا میں صحابہ حسینی کا کردار ہے. ہر لشکر یزید میں تھا, لشکر یزید سے نہیں تھا. جیو قبلہ جیو, بہت خوب. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم ان سے نہیں ہوتے, ان کے ساتھ ہوتے. امام حسین علیہ السلام, ایک خود اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت درج ہے, یہاں پہ میں اگلے صحابی کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ امام حسین کے اصحاب میں سے ایک صحابی ہے. میں پہلے واقعہ پڑھوں, صحابی کا نام کہ امام حسین علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی, کے خود ایک صحابی روایت کرتا ہے کہ میں مسجد نبی میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ رسالت مآب زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. رسالت مآب کے بدن مبارک پہ سفید رنگ کا لباس ہے اور سفید رنگ کی ایک ہوا ہے, اور رسالت مآب ایک بچے کو اپنی گود میں بٹھا کے اس انداز کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اس کے کپڑوں پہ اس کے کھیل کی وجہ سے مٹی لگی ہوئی ہے, اور اس کے کپڑوں کی مٹی رسالت مآب کے کپڑوں پہ لگ رہی ہے, لیکن رسالت مآب اس کے چہرے کو بار بار چوم رہے ہیں اور سینے سے لگا رہے ہیں. ایک شخص نے جا کے کہا یا رسول اللہ, آپ کی عبائے مبارک, آپ کے لباس مبارک انتہائی صاف ہے, اور یہ بچہ کھیل اور کود کی وجہ سے اس کے لباس میں گرد لگی ہوئی ہے, اور اس کے لباس کی گرد آپ کی لباس کو لگ رہی ہے. یا رسول اللہ, آپ یہ بچہ میرے ہاتھ میں دے دیں. امام حسین علیہ رسالت مآب نے فرمایا کہ میں اس کو گود سے نہیں اتارنا چاہتا. اس نے کہا اس کی کوئی خاصیت؟ رسالت مآب نے فرمایا میں ایک دن دیکھ رہا تھا, میرا حسین گلی میں چل رہا تھا اور یہ میرے حسین کے پیچھے چل رہا تھا, اور یہ حسین کے قدموں کی مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال رہا تھا. تو جس نے میرے حسین کے پاؤں کی مٹی کو اپنے سر پہ ڈال دیا, میں اس کے لباس کی گرد کو اپنے جسم سے کیسے اتاروں؟ جو ہی اس صحابی نے امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے اس بچے کے بارے میں یہ رسول سے سنا تو اس نے کہا یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا یہ مظاہر کا بیٹا حبیب ہے, حبیب بن مظاہر. اور حبیب بن مظاہر کا کربلا کے اصحاب حسینی میں سے ایک علیحدہ مقام یہ ہے کہ انہیں بلایا گیا ہے. اب دو طرح کے صحاب ہمیں کربلا میں نظر آئیں گے, ایک وہ ہے جو نصرت امام حسین پہ جا رہے ہیں, اور ایک وہ ہے جنہیں بلا رہے ہیں. ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہو گئی ہے صاحب, ہمارے ہاں ایک بات اتنی شہرت پا چکی ہے کہ اس بات کی تصحیح کرنا ناممکنات میں سے اب شامل ہو گیا ہے کہ جس شخص سے کہو کہ آپ کربلا جانے کی خواہش رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جب امام حسین بلائیں گے تو میں جاؤں گا. اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال اور یہ تصور ہے کہ آپ حسین کے بلانے پہ جائیں گے تو آپ کو حبیب ہونا چاہیے. جس کو بلایا تھا وہ صرف حبیب تھا,
اور جو حسرت کے ساتھ آمادگی کے ساتھ گئے تھے وہ حسین کے باقی ساتھی تھے. کیا بات ہے قبلہ. آپ کو اپنی محبت کا اظہار کر کے ان کے اذن کا انتظار کرنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو آمادہ نصرت کر لینا ہے. آپ کو اپنے آپ کو آمادہ زیارت کر لینا ہے کہ میں زیارت کے لیے آمادہ ہوں. اب صرف وہاں سے اذن چاہیے. میرا رخت سفر تیار ہے, میرا سامان سفر تیار ہے, میں بس اس تیاری میں بیٹھا ہوں کہ ادھر سے اجازت آئے اور میں ادھر سے سفر شروع کروں. آپ کو اذن کا انتظار کرنا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ ان کے بلانے پہ آئیں گے تو ان کے بلانے پہ حبیب آیا تھا. دو طرح کے کردار ہیں. ایک وہ ہیں جو آمادگی کی وجہ سے حسین ابن علی کے ساتھ ہیں, اور ایک وہ تاکہ امام حسین نے دونوں طرح کے کردار بتا دیے کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود آتے ہیں اور کچھ اس بلندی پہ بھی ہوتے ہیں جنہیں حسین خط لکھ کے بلا لیتے ہیں. اسی عنوان کے ذیل میں اگر ہم بات آگے لے کے جائیں گے تو ہمیں کربلا میں اسی کرداروں کے ساتھ ہمیں ایک روشنی آگے بھی لے کے جانی ہے, اور وہ روشنی یہ ہے کہ جب وقت کے امام سرکار قائم زمانے میں ظاہر ہوں گے تو نصرت کا معیار کیا ہوگا. وہاں بھی نصرت کا معیار یہی ہے کہ وہاں پر بھی آپ کو آمادگی کا اظہار کر کے ادھر سے حکم کا انتظار کرنا ہے. نصرت پہ آمادگی خود آپ نے کرنی ہے اور اس نے حجت کا انتظار کرنا ہے. جیسا کہ ملاقات با امام زمانہ کے جتنے واقعات لکھے ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک عرب کی عورت برقع پہن کے سوتی تھی, اور عورتوں نے اس سے پوچھا کہ تم برقع پہن کے کیوں سوتی ہو, تو اس نے کہا کہ اگر رات کے وقت امام آ گئے تو میں برقع ڈھونڈوں گی یا امام کے پیچھے جاؤں گی. عرب کا ایک بوڑھا ہر روز گھوڑے پہ زین رکھ کے گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنی تلوار کو اپنے ہاتھ پہ لے کے اپنے شہر کے مرکزی چوک میں آ کے کھڑا ہو جاتا تھا. نوجوان پوچھتے تھے کہیں سفر کا ارادہ ہے, تو کہتا تھا کہ بوڑھا ہوں, جستجو ہے کہ اگر امام آ جائیں تو کہیں میرے آنے میں دیر نہ ہو جائے. تو ایک دن بچوں اور نوجوانوں نے اسے ازراہ مذاق یہ لفظ کہا کہ تو کہہ رہا ہے کہ امام بلائیں گے تو میں آؤں گا, تو نہیں جانتا کہ امام تو آ چکے اور امام کا لشکر اس پہاڑ کے پیچھے سے گزر گیا. اتنی تیزی سے وہ پہاڑ کی بلندی پہ گیا اور تاریخ کہتی ہے پھر دوبارہ واپس نہیں آیا, یقیناً امام کے لشکر میں شامل ہو گیا. اب یہ جو کربلا میں صحابہ حضرت امام حسین ہیں ان میں ہر طرح کے کردار آپ کو ملیں گے. اور میں نے پہلے کہا یہ نام اللہ نے روز اول طے کر دیے تھے. بے شک یہ مائیں چن لی گئی تھیں, یہ باب چن لیے گئے تھے, یہ شجرے پہلے دریافت کر لیے گئے تھے. اصحاب حسینی کون کون ناصرین امام حسین میں سے ہوگا. نصرت امام کا معیار تو دیکھیے. آپ پہلے یہ دیکھیے کہ نصرت کس کی ہو رہی تھی. ایک لفظ میں پھر اس کی تصحیح کروں گا. ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں کہا حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو میری مدد کرے. مدد کا لفظ ہی نہیں ہے. عربی زبان میں مدد کے لیے لفظ اور ہے, نصرت اور ہوتی ہے. مدد ذات کی ہوتی ہے, نصرت مشن کی ہوتی ہے. کیا بات ہے جیو قبلہ. تو اگر امام حسین علیہ السلام اعوذ باللہ مدد کے لیے پکار رہے تھے تو کائنات کی کون سی چیز تھی جس نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت نہیں مانگی. آسمان کہہ رہا تھا فرزند رسول اجازت دیجئے میں ان پہ برس پڑوں. زمین پاؤں چوم چوم کے کہہ رہی تھی اجازت دیجئے میں پھٹ پڑوں. ہوا کہہ رہی تھی میں اڑا کے لے جاؤں. جنات کہہ رہے تھے ہم ان کو تہس نہس کر دیں. ملائکہ کہہ رہے تھے ہم ان کو گھیر کے مار دیں. لیکن امام حسین علیہ السلام نے ہر ایک مخلوق کو لبیک کو سنا ہے لیکن اسے امر نہیں عطا کیا. تو جب وہ خود مخلوقات کے لبیک کے امر پہ انہیں روک رہے تھے تو پھر خود مدد کس چیز کی مانگ رہے تھے. یہ مدد ذات کی نہیں تھی, یہ نصرت تھی. ناصر کا لفظ ہے اور نصرت ہمیشہ مانگی جاتی ہے. اگر آپ کہیں کہ کیسے تو میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. رسالت مآب کو خدا نے نبوت دی, خدا نے رسالت مآب کو سردار الانبیاء بنایا, یاسین بنایا, طٰہٰ بنایا, مزمل بنایا, مدثر بنایا, محبوب بنایا, دانہ السبل بنایا, مولا کل بنایا, رحمت للعالمین بنایا. ہر لقب خدا نے رسالت مآب کو عطا کیا.
لیکن ایک وقت میں آ کے خدا نے رسول سے کہا کہ اے میرا محمد اب تمہیں مصلی بچھانا پڑے گا اور میری بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے یہ دعا مانگنی پڑے گی وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے اپنے ہاں سے ایک مددگار عطا فرما، کیونکہ مددگار مانگنے سے ملتا ہے۔ رسالت مآب کو خدا نے ہر چیز بغیر مانگے دی، علی بغیر مانگے نہیں دیا۔ کیا بات ہے قبلہ، نعرہ حیدری، یا علی 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 وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے اپنے ہاں سے ایک سلطان عطا کر، ایک نصیر عطا کر، ایک مددگار عطا کر۔ اب یہ لفظ کیونکہ وضاحت طلب ہے، ناصر بھی مددگار ہے، نصیر بھی مددگار ہے، مجھے اپنے ہاں سے ایک مددگار عطا فرما۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ میرا حبیب تو مصلی پہ بیٹھ اور دعا کر کہ مجھے نبوت عطا فرما، مجھے زبان صدیق عطا فرما، مجھے طاہر عطا فرما، مجھے طیب عطا فرما۔ فرمایا نہیں، دعا کر مجھے مددگار عطا فرما۔ رسول نے مانگا تو خدا نے مددگار دیا، ناصر مانگنے سے ملا۔ اب اگر اسی بات کو لے کے آگے چلیں گے تو مولا امیر المومنین فاتح درین بنے، مشکل کشا بنے، یاسوب الدین بنے، قائد خل المعجلین بنے، فاتح درین بنے، نقطہ بائے بسم اللہ بنے، نفس اللہ بنے، عین اللہ بنے، ید اللہ بنے۔ کائنات کا ہر لقب، ہر فضیلت اللہ نے بغیر مانگے علی کو عطا کی، لیکن پھر خدا نے علی سے بھی کہا دعا کے ہاتھ اٹھا کہ مجھے حسین کے لیے عباس جیسا مددگار عطا فرما۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، یا علی علی علی، لبیک یا عباس، لبیک یا جس نے عباس۔ حسین بن مانگے عطا کیا، حسن بن مانگے عطا کیا، عباس بن مانگے عطا نہیں کیا۔ دو وہ بیٹے جنہوں نے امام بننا تھا، لیکن حضرت عباس کے مانگنے میں کیا تھی؟ عباس مددگار تھے مشن کے۔ بے شک ابراہیم نے بیٹا مانگا مدد کے لیے، یعقوب نے بیٹا مانگا مدد کے لیے۔ جناب زکریا کی دعا قرآن میں موجود ہے۔ جناب موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے لیے دعا کی کہ مجھے میرا مددگار میرا بھائی بنا دے تاکہ یہ میری کمر کا زور بنے۔ یہ تمام انبیاء، تمام آئمہ جو مددگار مانگ رہے تھے، یہ مددگار مشن کا مانگ رہے تھے کہ مشن توحید کے لیے مددگار چاہیے، ہمیں توحید کے مشن کے لیے مددگار چاہیے۔ آدم نے توحید کے مشن کے لیے مددگار مانگا، ابراہیم نے توحید کے مشن کے لیے مددگار مانگا، یحییٰ نے مانگا، یعقوب نے مانگا، سلیمان نے مانگا، ہارون موسیٰ نے مانگا، علی مصطفیٰ نے مانگا، عباس علی نے مانگا۔ یہ سارے مددگار مانگنے سے ملے تھے۔ تو امام حسین نے حل من ناصر و ینصرنا کی جب صدا دی تو امام حسین علیہ السلام کی نظر میں کائنات آدم و عالم میں پہلے بشر سے لے کے آخری تک تھا۔ امام حسین نے کہا کیونکہ یہ تو اللہ نے وہ فرست مجھے دی تھی کہ یہ تیرے مددگار ہیں جو آخری وقت میں ناصرین حسین بنیں گے۔ کل کو یہ نہ کہے کہ یہ تو اللہ اور حسین کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ خدا نے حسین کو نام بتا دیا اور حسین نے بلا لیے، اور ہمارا تو نام اس میں ہوتا تو ہم بھی نصرت کرتے۔ تو امام حسین نے آواز دے کے کہا کیا تم میں سے کوئی میرے حبیب جیسا بننا چاہتا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی میرے سعید جیسا بننا چاہتا ہے؟ اور کیا تم میں سے میرے کوئی جون حبشی غلام جیسا بننا چاہتا ہے؟ واللہ معیار نصرت حسین ابن علی، واللہ کمال ناصرین امام حسین علیہ السلام، کہ وہاں پر اگر ایک نصرانی بھی آیا ہے تو وہ نصرانی سے مسلمان، مسلمان سے صاحب ایمان، صاحب ایمان سے مومن، ان منزلوں سے نہیں آیا۔ نصرانی محبت حسین علیہ السلام۔ میں پھر جملہ ریپیٹ کروں گا، آپ اسی کی بھی ارتقاء کی منزل دیکھیں تو ارتقاء کی منزلیں کیا تھی؟ کافر، مسلمان، صاحب ایمان، مومن۔ اتنے اہداف تھے جن کو عبور کر کے کوئی بلندی کی منزلیں طے کرتا تھا، لیکن حسین ابن علی نے 6 گھنٹوں میں ترتیب بدل دی۔ نصرانی، محبت حسین علیہ السلام، کیا بات ہے۔ اس کو حسین نے درمیان والے عہدوں میں گزارا ہی نہیں۔
تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے منتخب شدہ برگزیدہ علیہ السلام بننے کے لیے ان تمام اہداف کی ضرورت نہیں، صرف محبت حسین کی ضرورت ہے۔ جیو نعرہ حیدری یا علی 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 علی۔ کربلا میں اصحاب حسینی کا کردار یہ تھا کہ اصحاب حسینی کو اس سے بے پناہ محبت تھی جس سے توحید کو بے پناہ محبت تھی۔ بے شک یہ اللہ کے ساتھ اس محبت میں شریک تھے جس سے خدا بے پناہ محبت کرتا تھا، اصحاب حسینی ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یقیناً یہ موضوع بڑا وضاحت طلب ہے، یہ موضوع بڑا تفصیل طلب ہے، اس پہ گھنٹوں نہیں اشوں بولا جا سکتا ہے کہ کربلا میں اصحاب حسینی جو تھے ان کے لیے کون کون سی قرآن کی آیت آج بھی چیخ چیخ کے ان کا وزن بتا رہی ہے۔ ایک بھی صحابہ حسینی کو حقیر مت جانیے گا، مختصر مت جانیے گا۔ میں نے اس لیے ابتدائی گفتگو میں سب سے جتنا وقت گزارا اس کی عزت پڑھی۔ میں نے آپ سے شاکری نہیں پڑھا، میں نے مسلم بن اوسجہ نہیں پڑھا، میں نے بھی نہیں پڑھا، میں نے زہیر ابن کہل نہیں پڑھا، میں نے صرف حر پڑھا۔ حر کی حسینی عمر منٹوں کی ہے۔ مجھے حر کی باقی عمر سے کوئی غرض نہیں کہ باقی کہاں تھی۔ حر پیدا ہی اس وقت ہوا تھا جب وہ حسین کے پاس آیا، تو حر کی حسینی عمر لمحوں میں تھی۔ جس کی لمحوں میں تھی اس کی پیشانی میں سیدہ کا رومال ہے۔ نعرہ حیدری یا علی 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 علی۔ تو صاحبان جس نے سب سے زیادہ کم وقت امام حسین کے پاس گزارا وہ انعام سیدہ کا رومال لے کے گیا۔ تو اب یہیں سے موازنہ کر لینا کہ جس سب سے مختصر لمحے کا صحابی اتنے عظیم انعام کا حقدار ٹھہرا، اس کا حبیب کہاں پہ ہوگا، اس کا زہیر کہاں پہ ہوگا، اس کا سعید کہاں پہ ہوگا۔ سلام برا صحاب حسین اور لعنت بر قاتلین صحاب حسین۔ آج بھی زیارت عاشورہ میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب پر امام حسین کے صلوات کے ساتھ صلوات پڑھی جاتی ہے۔ السلام علیکم علی الحسین وعلی ابن الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین وانصار الحسین۔ حسین کے صحاب پر حسین علیہ السلام جہاں صلوات حسین پہ پڑھی جاتی ہے وہاں حسین کے صحاب پہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور آخر میں اس جملے کی وضاحت بھی کر دوں، صلوات کیا ہے؟ صلوات ہے خدا سے التجا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، میرے اللہ تو صلوات پڑھ، تو درود پڑھ۔ تو حسین کے صحاب کا اس سے بلند مرتبہ کیا ہوگا کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ حسین کے جون پہ درود پڑھ، حسین کے سعید پہ درود پڑھ۔ یہ درود و سلام اللہ کی طرف سے انعام ہے حسین علیہ السلام کے صحاب پر۔ یہ کردار تھا حسین ابن علی کے صحاب کا۔ سر کٹنے تک یہ گردنیں جھکی نہیں۔ ان میں سے ہر ایک اتنے اختیارات کا مالک تھا کہ یہ پاؤں کی ٹھوکر سے چشمے نکال سکتا تھا۔ ہونٹوں پہ پیاس تھی لیکن زبان پہ لفظ پیاس آیا ہی نہیں۔ جناب حر امام حسین کے پہلے وفادار صحابہ میں سے ہیں، اور جناب حر کا بیٹا علی ابن حر جب مقتل کی طرف جاتا ہے تو جب جناب علی ابن حر کے بیٹے گھوڑے سے گرتے ہیں تو حر دوڑتے ہیں مقتل کی طرف اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھانے کے لیے۔ جب دیکھتے ہیں کہ بیٹے کی لاش پہ پہلے ہی کوئی بیٹھا ہو، جناب حر جب پہچانتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حسین ابن علی حر کے بیٹے کی لاش پہ بیٹھے۔ حر دونوں ہاتھ امام حسین کے قدموں پہ رکھ کے کہتے ہیں، اے کریم کربلا، آپ کا احسان ہے
کہ چند لمحے پہلے ہوئے آئے غلام کی غلامی کو قبول کیا اور میرے پسر کی لاش پہ آپ مجھ سے پہلے پہنچ گئے. تو امام حسین کے جملے مقتل میں آج بھی ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا حر تو ضعیف ہے، میں نہیں چاہتا کہ تو جوان بیٹے کی لاش اٹھائے. جس نے غلام کو بیٹے کی لاش نہیں اٹھانے دی وہ خود علی اکبر کی لاش کو اٹھا رہے تھے. جس نے سعید کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا تھا اس کی پیشانی سے تیر نکالنے والا کوئی نہیں تھا. جس نے حر کی پیشانی پہ سیدہ کا رومال باندھا تھا اس کے زخموں پہ مرہم لگانے والا کوئی نہیں تھا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے آخری گھوڑے کی زین سے گرتے ہوئے اپنے اصحاب کو پکارا تھا. جہاں این العباس این علی اکبر کہا وہاں این مسلم این زہیر بھی کہا. کہاں ہے میرا مسلم اوسجا، کہاں ہے میرا زہیر. اور یہ لفظ ہی حسین کے صحاب کی عزت و عظمت کے لیے کافی ہیں کہ حسین انہیں کہہ رہا تھا میرا زہیر، میرا حبیب. جسے حسین میرا کہہ دے اسے کسی اور کے ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیونکہ ہم آج ایام عزا کی شہدائے کربلا کے 10ویں کی مجلس میں آپ سے مخاطب ہیں. 10 روز گزرے حسین گھوڑے کی زین سے اترے ہوئے. قافلہ حسینی، قافلہ توحید کوفہ کی منازل کو طے کرتا ہوا شام کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک کوفہ کا ایسا مقام آتا ہے شہزادی فاتح شام سید الساجدین سے مخاطب ہو کے کہتی ہے سجاد ان سے کہیے کہ ہمارے کام یہاں سے جلدی سے گزار دیں یا پھر رستہ تبدیل کریں. جہاں پہ سید الساجدین استفسار کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں کہ اے شہزادی مجھے بتائیے گا قافلہ جلد گزارنے کی وجہ. بی بی کہتی ہیں کہ اس لیے کہ اسی گلی میں حبیب ابن مظاہر کا گھر ہے اور میرے سر پہ رضا نہیں ہے. میں نہیں چاہتی کہ بے رضائی کے عالم میں حبیب کے گھر کے سامنے سے گزروں، جبکہ حبیب کے گھر کی چھت پہ حبیب کا بیٹا بھی کھڑا ہے. جب شہزادی کا اونٹ اسی بازار سے گزارتے ہیں تو بی بی کہتی ہے اگر گزار ہی رہے ہیں تو پھر تھوڑی دیر کے لیے میری سواری کو حبیب کے مکان کی چھت کے قریب روکا جائے تاکہ میں حبیب کے بیٹے سے حبیب کی تعزیت کر لوں. سلام ہو آپ پر شہزادی کبرا کہ آپ نے اس بے بسی کے عالم پر بھی غلام کے اس کی تعزیت کی، لیکن آپ کے گھر کے اتنے جنازوں میں سے آپ سے تعزیت کرنے کوئی نہ ہے. شہزادی کی سواری حبیب کے مکان کی چھت کے قریب رکتی ہے. حبیب کا بیٹا اپنے مکان کی چھت پہ کھڑا ہے اور شہزادی اسے مخاطب ہو کے کہتی ہے یا بنیا اے میرا بیٹا قریب. اور حبیب کا بیٹا رخ چہرے کا پھیر لیتا ہے. شہزادی دیکھ گیا اے حبیب میں تجھے حبیب کے پسر میں تجھے آواز دے رہی ہوں تو آ کیوں نہیں رہا. تو جو اس نے جملہ کہا وہ جملہ درد سے بھرا ہوا ہے. وہ دیکھ کے کہتا ہے بی بی میں نے پہلی بار کسی مستور کے ہاتھ بدے ہوئے دیکھے. میں نے آج میں مردوں کو قیدی دیکھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی مستور کو قیدی نہیں دیکھا. آپ نے کیا جرم کیا تھا جو آپ کے ہاتھ سے بدلے. اتنا جملہ کہنا تھا. یہ شہزادی کہتی ہے میرا جرم نہ پوچھ، جلدی کر میرا گزرنے سے پہلے اپنی ماں کو کہے گھر کی چھت پہ آ. جب کہا نا ماں کو کہے گھر کی چھت پہ آ تو حبیب کا بیٹا رخ بدل کے کہتا ہے بی بی میری ماں مکان کی چھت پہ نہیں آ سکتی، وہ مدینے والے سادات کی کنیز، اسے پردے کا حکم علی کی بیٹی نے دیا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. یہ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور حبیب کا سر نو کے نیزہ سے پرواز کرتا ہے اور اپنے مکان کی چھت پہ آ کے اپنے بیٹے سے کہتا ہے اپنی ماں کو کہے جلدی کر دروازے پہ علی کی بیٹی کھڑی. حبیب کا بیٹا اپنے باپ کی طرف دیکھ کے کہتا میرا بابا تو ملک عراق امام حسین سے ملنے کے لیے گیا تھا، خط امام حسین آیا تھا، انہوں نے میرے بابا کو عراق بلایا تھا.
تو میرے بابا کا سر کس نے کاٹا؟ یہی خبر ماں کے کانوں میں پہنچتی ہے، حبیب کی زوجہ ننگے پاؤں دوڑتی ہے، یا دروازے پہ دیکھتی ہے کہ علی کی بیٹی کا اونٹ بغیر محمل کے اور پابند ہاتھوں کے ساتھ شہزادی حبیب کے دروازے پہ کھڑی ہے۔ حبیب کی زوجہ سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے، بی بی کاش میں یہ منظر دیکھنے سے پہلے مر جاتی، کہیں آپ بنت علی تو نہیں؟ شہزادی کی آواز آئی، ہاں میں علی کی بیٹی ہوں۔ حبیب کی زوجہ ہاتھ باندھ کے کہتی ہے، بی بی اس حالت میں میرے دروازے پہ آ گئی، چادر پیش کروں، پانی پیش کروں؟ بی بی دے کہتی نہ چادر پیش کر نہ پانی دے، حبیب کی تعزیت لے، تیرے حبیب کا پرسہ ہو۔ جو ہی حبیب کو، حبیب کی زوجہ کو حبیب کی موت کی اطلاع ملتی ہے تو وہ حبیب کا نہیں پوچھتی کہ حبیب کہاں گئے، وہ فوراً بنت علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، بی بی مجھے حبیب کی موت کی پرواہ نہیں، میں یہ نہیں پوچھتی کہ حبیب کا سر کس نے کاٹا، میں یہ نہیں پوچھتی حبیب کو قتل کس نے کیا، مجھے صرف اتنا بتائیے جب آپ کو رسیاں پہنائی گئی اس وقت عباس کہاں تھے؟ بس عباس کا پوچھنا تھا۔ یہ شہزادی کی چیخ نکلتی ہے، آواز آتی ہے، جو گھوڑے کی گردن پہ جو سر ہے یہ اسی عباس ابن علی کا ہے، میرے عباس بھی مارے گئے، میرے حسین بھی مارا گیا اور میرا حبیب بھی مارا گیا۔ سلام ہو امام حسین علیہ السلام کے صحاب پر، سلام ہو امام حسین علیہ السلام کی آل اور اولاد پر، سلام ہو امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس پر، ان گنت لعنت ہو امام حسین کے صحاب کے قاتلوں پہ، امام حسین کے قاتلوں پہ، اور امام حسین کے ساتھیوں اور امام حسین کے خانوادہ کے قاتلوں پہ۔ خداوند متعال میرا اور آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے، نصرت امام پر ہماری آمادگی کا اظہار میں جرت عطا فرمائے، وقت کا امام ہماری نصرت کو قبول فرمائے، ہمیں اذن زیارت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انت السمیع الدعاء، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد